تو فرمایا آج میں نے مصطفیٰ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور ہمارے لیے کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے لیے کون سا دین چنا؟ اسلام۔ کہا اے لوگو اب اسلام تمہارا دین ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر اس کی تکمیل ہو جاتی، اور یہ دین دے کر ارشاد فرمایا اس دین اسلام کے اندر اب کرنا کیا ہے، ادخلو فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک گوشہ دین کے مطابق گزارو اور باقی گوشے دین سے باہر ہو جائیں، کہا نہیں، ہر گوشہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بنایا ہے، ہمارے لیے مکمل ہوا ہے، اس دین میں شامل ہو جاؤ۔ تمہیں اگر بچپن چاہیے تو بچپن کیسے گزارنا ہے وہ بھی اس دین میں شامل ہے، تم نے لڑکپن کیسے گزارنا ہے وہ بھی اس دین میں شامل ہے، تم نے نوجوانی کی عمر کیسے گزارنی ہے اس کے احکامات بھی تمہارے سامنے ہیں، تم نے جوانیاں کس طرح گزارنی ہیں، زندگی کے طور طریقے کس طرح گزارنے ہیں، حسن خلق کے معاملات کیسے نبھانے ہیں، لین دین کے معاملات، فرائض واجبات کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، سارا کچھ اس دین کے اندر مکمل کر کے رکھ دیا۔ کہا اب زندگی کے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین سے باہر ہو، کہا وہ سائنس ہے، وہ سیاسیات ہیں، وہ پولیٹکس ہے، وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، وہ لین دین ہے، وہ فرائض و واجبات ہیں، حقوق کی ادائیگی ہے، سب کچھ آئلی زندگی ہے، سارا کچھ اس دین کے اندر رکھ دیا، اور کہا یہ دین تمہارے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چنا ہے اور تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ کہا اب اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آقا علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد تھے۔ آج ہم میلاد منا رہے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو جس کا ذکر کر رہے ہیں میلاد منانے کے بعد ہم نے یہ رزلٹ اور نتیجہ خاص کرنا ہے کہ جس کا میلاد مناتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا تو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر بھیجا ہوگا، بغیر مقصد کے رسول نہیں آئے، بغیر مقصد کے کوئی نبی نہیں آیا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقصد بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں پر ایک علماء کرام بھی ہیں، یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے لفظ مذہب، ایک ہوتا ہے دین۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، جب دین کی باری آئے تو دین بھی کہتے ہیں دین اسلام۔ اب ان دو لفظوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اب کیا مذہب جو ہے وہ کیا، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، مقصد کیا ہے، اس مذہب کے اندر کیا کیا چیز شامل ہوتی، اور دین کے اندر کیا چیز شامل ہوتی؟ مذہب جو ہے یہ تہذیب سے نکلا ہے، رہن سہن، اطوار، طور طریقے، یہ انسان کی انڈیویجول لائف جو ہوتی ہے، ذاتی زندگی پر ابحاث کرتا ہے، اور جو دین ہوتا ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کے ہر گوشے میں بحث کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اللہ نے دین چنا ہے کہ کوئی شخص، مذہب تو ہندو مذہب بھی ہے، بدھ مت بھی ہیں، جین بھی ہیں، اور بہت سارے مذاہب ہیں، کہا چاہے جو کوئی مذہب ہے وہ اس کے اندر اتنی احاطہ نہیں ہے، اس کے اندر اس کی باؤنڈری اتنی نہیں ہے کہ وہ زندگی کے ہر گوشے پر مذہب رہنمائی کر سکے، اس میں چند چیزیں ملتی ہیں، چند نہیں ملتی۔ کہا دین ایسا ہے، دین جس میں وہ کمپلیٹ انسان کی زندگی پر آباز کرتا ہے، وہ جس شعبے سے ریلیٹڈ انسان پرکھنا چاہے
آئلی زندگی ہے، اخلاقیات ہے، حسن خلق ہے، مساوات ہے، عدل ہے، اس کے اندر جو نظام دیکھنا چاہتا ہے وہ ہر نظام اس دین کے اندر موجود ہے۔ اور کہا اگر وہ آج کے دور میں ریاست مدینہ کا دستور دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی دین کے اندر شامل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ تم پورے کے پورے اس اسلام، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کوئی گوشہ زندگی کا ایسا رہ نہ جائے۔ فقہی علوم بھی پڑے ہوئے ہیں، تزکیہ بھی پڑا ہوا ہے، سارے معاملات رکھ کے دیے، تو کہا یہ مصطفیٰ پر میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اب اس دین پر تم کامل عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میلاد منانے والوں، حضور کے نغمے گانے والوں، حضور کی بعثت کے چرچے سننے اور تذکرے کرنے والوں، آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد بتا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اور کہا اے مصطفیٰ ہم نے تجھے بھیجا ہے، کس لیے؟ ہماری آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناؤ، جو ہماری نشانیاں ہیں انہیں سناؤ۔ یتلو علیکم آیاتنا، ان پر وہ جو قرآن الوہی نغمہ ہے، یہ نغمہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کہا وہ رب کا کلام، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ ہائے ہائے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس لا الہ کی صدا ہر میں رہتی ہے، وہ خزاں ہو، وہ بہار کا زمانہ ہو، وہ کوئی بھی زمانہ ہو، وہ کوئی بھی موسم ہو، یہ نغمہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا ہے۔ کہا اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہے، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ تم ہماری آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سناؤ اور ان امت کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ امت کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم میلاد مناتے ہیں اور میلاد کی محفل سجا کر حضور کے ذکر کرتے ہیں؟ ہاں، میلاد مصطفیٰ منانا، یہ ذکر کرنا بڑی عظیم بات ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے رب ذوالجلال خود کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں رب ہو کر اپنے فرشتوں کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں آؤ مل کر محبوب کی محفل سجاتے ہیں۔ اور کیا محفل سجاتے ہیں؟ مصطفیٰ پر درود و سلام کے نذرانے بیچتے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کو بھی حکم دیتا ہے وہ رب کہ آؤ اب تم بھی اس ذکر میں شامل ہو کر میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ محفل میلاد منانے والوں، آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری محفل ہم نے جو بیٹھے سنا، تو ہماری زندگی میں مصطفیٰ کی بات سن کر، میلاد سن کر کیا تبدیلی آئی ہے؟ جب محفل پاک سے اٹھتے ہیں کیا ہم نمازی بنتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم کرپشن چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم دھوکہ دہی چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم رشوت نہیں لیتے؟ کیا حسد، لالچ، عناد، بغض، عداوت، غیبت، یہ ساری چیزیں جو بت ہم نے اس من میں پال کر رکھے ہوئے ہیں، کیا ان بتوں کا خاتمہ کر کے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کا نغمہ اس میں رکھتے ہیں؟ ہماری محفل سننے کے بعد ہمارے اخلاق حسن کتنے سنورتے ہیں؟ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں ہمارا کیا کردار ہوتا ہے؟ کیا ہم ایسے انسان بنتے ہیں جنہیں انسان مرتضیٰ کہا جا سکے، جن سے رب راضی ہو؟ کیا ہم ایسے انسان بنتے ہیں؟ تو سوچنا ہے، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ایکسپینسز بھی کرتے ہیں، اخراجات بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی
کہ مقاصد میں سے یہ تھا کہ اب ماحول کیا تھا، آقا علیہ السلام معلم تھے، معلم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، اور طالب علم، بیٹھنے والے لوگ، معاشرے والے لوگ، ماحول مسجد نبوی تھا، آقا علیہ السلام استاد بن کر، معلم بن کر، لیڈر بن کر، اور آقا علیہ السلام پھر تربیت کر رہے تھے۔ آگے بیٹھنے والا ابو بکر تھا، آگے بیٹھنے والا عثمان غنی تھا، بیٹھنے والے عمر فاروق تھے، اور بیٹھنے والے علی حیدر و قرار تھے، کل صحابہ کرام تھے۔ پھر جب آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اے میرے آقا اب ان کی تربیت کیجئے، ایسا معاشرہ قائم کیجئے، ایسے انسان بنائیے انہیں جن سے میں راضی ہو جاؤں، تاکہ مقصد رسول جو ہے، مقصد انبیاء جو تھا بعثت کا، وہ پورا ہو سکے۔ اب اگر انسان کو انسانیت سے شناسائی نہیں ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے انسان اور حیوان میں، تو پھر کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ تو کہا اے محبوب ان کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، ان کو میری آیات نشانیاں تلاوت کر کے سناؤ، امت کا تعلق اس قرآن سے بحال کر دو، یہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو سکے، یہ صبح شام اس لاہوتی نغمے کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے اپنے من میں پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر، علامہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو دوسروں کو کہتا ہے وہ نہیں مناتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ارے یہ وہ کہ چکر کو چھوڑ دے، اپنی دیکھ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے آج کے دن کتنی نمازیں قضا کی، میں نے پڑھی کتنی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیا حقوق کی ادائیگی پوری کی ہے یا نہیں کی، کیا فرائض پورے کیے یا نہیں کیے، واجبات چھوڑ تو نہیں دیے، کیا میں نے کسی انسان کا دکھی دل تو نہیں دکھایا، کیا میں نے یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے یا نہیں دی، کیا مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا نہیں رکھا، دکھ انسانیت کی دکھ میں مدد کی ہے یا نہیں کی۔ کہا یہ وہ فلاں ایسا ویسا، یہ سب کچھ چھوڑ دو، تو یہ دیکھ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں کس طرح اپنی زندگی گزاروں، کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار میرے سامنے ہے، کیا میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیا قسم اٹھا کر مال تو نہیں بیچا، کیا کسی کی چوری تو نہیں کی، کرپشن تو نہیں کی، کیا میں نے اپنی ذہن کے اندر، فکر کے اندر ماں سوائے اس کے ذکر کے کوئی اور ذکر تو نہیں بسا لیا۔ یہ مقاصد تھے آقا علیہ السلام کے آنے کے، اور اگر میلاد مصطفیٰ کرنے کے بعد، ہماری محفلیں ختم ہونے کے بعد اگر پھر جھوٹ بولیں، پھر ہم کرپشن کریں، پھر ظلم کریں، تو یاد رکھو اس میلاد کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اسلام ہی بہتر ہے۔ تو اس دین اسلام کے متعلق آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ باری اے مصطفیٰ، یہ کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان میں اوصاف کیا ہوتے ہیں، خوبی کیا ہوتی ہے، کسے ہم کہیں کہ یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان میں خوبی بتا دوں؟ کہ مسلمان کی تعریف اور اوصاف کی ایک بات کرتے ہوئے آقا نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہا مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، کہا اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا ہماری زبان غیبت کے لیے نہیں اٹھتی، چغل خوری کے لیے نہیں اٹھتی، کیا کسی کو گالی گلوچ کے لیے نہیں اٹھتی، کیا فساد کے لیے نہیں اٹھتی، شر کے لیے نہیں اٹھتی، کیا ہمارے ہاتھ قتال کے لیے نہیں اٹھ رہے، کرپشن اور ظلم کے لیے نہیں اٹھ رہے؟
کیا گریبان تک توپ تک یہ ہاتھ جاتے نہیں ہیں؟ یہ سارا اندازہ لگا لو اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم، اور پھر آقا کا فرمان سامنے رکھو کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا۔ جو تم میں سے رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتاؤ کیا ہم رحم کرتے ہیں کسی پر؟ تنگ دستی میں کسی کی مدد کرتے ہیں ہم؟ مرتا ہے تو مر جائے مسلمان، مگر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی زندگی ہے، جیے مرے جیسے کہے وہ اس کے ساتھ ہے، میں کیوں اس کی مدد کر سکوں؟ بھائی بھائی کو چھوڑ جاتا ہے مشکل وقت میں۔ تو کہا میلاد منانے کے مقاصد تھے میرے آقا نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی اور صحابہ کرام مدینہ میں آئے تھے، تو پتا ہے میرے آقا نے پہلا رشتہ کنٹریبیوشن، ان لوگوں کے درمیان کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا، وہ تاجر بن کوئی تجارت کرتا تھا تو سارا مال مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، اپنی زراعت مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، مال و تجارت مکے میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ میں آئے تو کہا تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، اور بین الاخوت لوگوں کے درمیان اخوت کے معیار کو قائم کر کے کہا تم آج کے بعد سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بتاؤ میرے آقا نے تو معاشرہ مواخات ایسے بھائی چارے کی بنیاد پر معاشرے کا قیام کیا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ مواخات کا درس دیتا ہے، کئی بھائی چارہ نکلتا ہے، کئی دکھ انسان کی خدمت و مدد ہوتی ہے۔ کیا ہمارے گھر میں آج بہت اچھا میٹیریل بنا ہے، غریب بھوکا بیٹھا ہے، کچھ دو نوالوں کا خیال کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر کس کا میلاد مناتے ہو؟ ارے حضور نے تو یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم حضور کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر بتاؤ ہم کس چیز پہ عمل کریں گے؟ کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اب انہیں تلاوت کلام سے بھی جوڑو، ویزکیکم، اور ان کے باطن کی بھی صفائی کر دو، تزکیہ نفس بھی کر دو، اور اس کے اندر کے جہاں دل میں یہ جو حسد، اناد، بغض، عداوت میں یہ سارے بت پال کے ہم نے رکھے ہیں، کہا ان بتوں کو ٹکڑوں کو پاش پاش کر کے اے مصطفیٰ اس میں صرف تو اور تیری رب کی محبت کو پیدا کر دو، یہ تزکیہ نفس کرنے والے بن جائیں۔ تزکیہ نفس کیا؟ مراد یہ ہے کہ رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، انسان مرتضی بن جائے، جیسے رب چاہے یہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر میری خواہش کی تکمیل کر لیں اور تزکیہ نفس کریں۔ پھر کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور مصطفیٰ اب انہیں تلاوت کلام سے بھی جوڑ دیا ہے، ان کے باطن کے احوال بھی بدل دیے ہیں۔ اب تیسرا کام یہ کرنا ہے انہیں علم و حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاؤ، انہیں قرآن میں غوطہ زن ہو کر افلا یتفکرون، کیا تم اس قرآن میں فکر و غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ انہیں یہ بھی سکھاؤ یہ کلام وہ کلام ہے جو ہر علم دیتا ہے، یہ امت کہا یہ بہترین امت ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بتاؤ تمہارے زندگی تمہاری امت کا بھی ہونے کے بھی مقاصد قرآن نے بتا دیے ہیں۔ ہے ہمیں یہ سبق یاد کنتم خیر امہ، یا صرف یہی عنوان کافی ہے، یہی ٹائٹل کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم بڑی بہترین امت ہے؟ جھوٹ بولیں کوئی مسئلہ نہیں، عدل کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے کو مار پیٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بہترین امت ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم بڑی امت ہیں۔ کہا نہیں، یہ جو بہترین امت ہونا یہ تم یہ نہ سمجھو کہ کیا باقی امتوں میں بہترین لوگ نہیں تھے؟ بڑے بڑے عابد تھے، بڑے بڑے زاہد تھے، بڑے بڑے
اور زاہد اور تقوی والے لوگ تھے، بڑے بڑے اولیاء بھی تھے، بڑی بڑی عبادت کرنے والے لوگ بھی تھے، مگر کسی کو کنتم خیر امہ کا عنوان نہیں ملا تھا۔ یہ ملا ہے تو یاد رکھو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، وگرنہ آج دیکھ لو یہ امت کون سا ظلم نہیں کرتی۔ نوح کی بات نہیں مانی تھی، اللہ نے طوفان نوح برپا کر کے تمام لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ میری نہ بات مانتے ہو نہ میرے نبی کی بات مانتے ہو، صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ۔ طوفان نوح آیا، ساری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تاریخ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قوموں کی تباہی کے اسباب کیا ہوتے تھے۔ نبی کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، بے ادبی کرتے تھے، ان کی تابعداری نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پتہ ہی کیا ایک جرم کرتی تھی، بس ایک جرم، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ناپ تول میں کم، ناپ تولنا، تھوڑا تولنا، وزن میں کم کر دینا، دا لگا کے بندے کو پورا مال دینا، وٹا کنڈا، یہ ٹھیک نہیں، یہ کام کرتی تھی قوم شعیب علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں بتاؤ یہ کام چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں سنی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شعیب اب انہیں بتا دو اللہ کا عذاب تیار ہے، آنے والا ہے۔ پھر بھی انہیں کوئی خبر نہ ہوئی، پوری قوم اس ایک جرم میں ملوث ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کا، وہ بستی ساری ایسے اٹھی اور اوندے پڑے تھے لوگ، تباہ و برباد ہو گئے۔ بتائیے ایک جرم کے بدلے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ اے حضور کے میلاد منانے والوں، حضور کے نغمے گانے والوں، حضور کے ترانے گانے والوں اور ذکر مصطفیٰ میں آنے والوں، بتاؤ آج اس امت کا میں آپ پہ فیصلہ رکھتا ہوں، آج اس امت کو دیکھ لو اور کرپشن کی لائن لگا کر دیکھ لو، کیا یہ ظلم نہیں کرتی امت؟ کیا یہ قوم کرپشن نہیں کر رہی؟ کیا عدلیہ کا نظام قائم ہے؟ کیا کسی کو حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ دیکھو ہر کوئی سڑکوں پہ آیا ہے، اساتذہ کو دیکھ لو تو سکول بند ہیں، اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز کو دیکھ لو وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے مارا پھر رہا ہے، نہ عدل کا نظام رہا ہے نہ کوئی اور نظام رہا ہے۔ کہا لوگوں یہ قوموں کی بربادی اس لیے ہوتی ہے، معاشرتی برائیاں پھیل جاتی ہیں، پھر آج کرپشن میں نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ ملوث ہو چکا ہے۔ دودھ بیچنے والا بھی پانی ملا رہا ہے اور بڑے بڑے افسر بھی کروڑوں کی کرپشن کر کے باہر سے مال خرید رہے ہیں۔ بتاؤ اس میں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے جب بعثت نبوت سامنے ہے، سیرت مصطفیٰ سامنے ہے، ریاست مدینہ کا دستور سامنے ہے، آقا علیہ السلام کی اخوت سامنے ہے، نظام مساوات سامنے ہے، نظام عدالت سامنے ہے، تو پھر کوئی چیز، سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود یہ امت پھر بھی ماری پھر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم محافل میلاد مناتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، جھوٹ اسی طرح بولتے ہیں، بد اخلاقی ہمارے درمیان ہے، سارا کچھ ہے، مگر کیا رات کو بڑی محفل ہوئی، ماشاءاللہ بڑی محفل، کیا تیرے اندر تبدیلی آئی؟ تو نے حضور کے کس فرمان کو سن کر اپنی اس 4-5 فٹ کے جسم پر اس کو نافذ عمل کیا ہے؟ وعدہ کرو پھر اپنے آپ سے، یہ وقت کب آئے گا بدلنے کا؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغام لے کر آنے والا نہیں ہے، پیغام آ چکے ہیں، کتاب آ چکی ہے، اب سارا کچھ ہو چکا ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ختم نبوت ہو چکی ہے، کوئی نہیں آئے گا، اب بس جو کچھ آنا تھا آ چکا ہے، دین مکمل ہے، اب ہم نے خود اس پہ عمل کرنا ہے۔
اور اگر آج بھی ہم نہیں سنورتے، حضور کے ساتھ نسبت کو قائم نہیں کرتے، پھر یاد رکھو پھر وعدنا سنی تے سکی ساری جلسی، جو اچھے ہیں وہ بھی جلیں گے، اس کی وہ بھی خوراک بن جائیں گے۔ آج دیکھ لو اپنے کسب حلال پہ دیکھ لو، کیا ہم لقمہ حلال کا کھا رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بیماریاں بڑھ چکی ہیں۔ کیا ہم جو کمائی کی کرتے ہیں، دن رات صبح و شام کرتے ہیں، کیا حق حلال کی کھائیے؟ کیا کرپشن کا مال تو نہیں تھا؟ کیا مال قسم دے کر تو نہیں بیچا گیا؟ بک جائے گا، میرے آقا نے فرمایا، قسم اٹھا کر مال بیچنے والوں، حضور کی قسم اٹھا کر، رب کی قسم اٹھا کر 50 روپے کی چیز یہ امت 200 میں بیچنے والی ہے، اسے بھی بیچ، اس کا نام بیچتے ہیں ہم، اور اس کی غلامی کا پھر نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ دوغلی نہیں چلے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بس آخری بات کر رہا ہوں، کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ کہا اس دل میں یا تو شیطان کو بسا لو یا اس دل میں رب رحمان کو بسا لو، دونوں بیک وقت کٹھے نہیں ہو سکتے، بس یا تو شیطان کو بسا لو یا رب رحمان کو بسا لو۔ تم کہو رب رحمان کا ذکر بھی رہے اور شیطان کے وسوسے بھی رہے، کہا نہیں، آقا نے حکم دیا تھا، یہ تزکیہ نفس، یہ جو ہماری اندر کی باطن کی صفائی کا حکم آیا تھا، اور آقا علیہ السلام کی مقصد حیات میں یہ جو بیست حیات فرمایا، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا، انہیں آیات پڑھ کے سناؤ، ان کے باطن کے احوال کی اصلاح کرو۔ یہ وہ باطن کے احوال کی اصلاح تھی۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں آج دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، جاننے کے بعد ہم نے کون سی عادات کو چھوڑا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہا سچائی نجات دیتی ہے ہمیشہ، جھوٹ ہلاک کرتا ہے انسان کو۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور اس نبی کی امت بن کے دکھاؤ۔ اس کی یہ امت لیڈ کرنے والی امت تھی۔ یہی سبق علامہ کی زبانی تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اس امت نے تو خیر امہ، باقی کو پیچھے کر کے خود لیڈ کرنا تھا، اور یہ آج یہی امت ہے جو در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کہیں فلسطین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں تو ظلم میں یہ امت کمزور ہے، کہیں کشمیر ہے تو اس کی آزادی کے لیے صدیاں بیت چکی ہیں، یہ امت آزادی حاصل نہیں کر سکی۔ ہمارے اعمال کیا ہیں، سارا کچھ ہم نے کیا کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ محفل پاک سجانے کے مقاصد، یہ باتیں بڑی کڑوی ہوتی مگر حق پہ مبعوث ہیں، یہ باتیں حق پر بیان کی گئی، آقا علیہ السلام کے فرامین سنائے گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو دوڑے مائے سنا کے چلا جاؤں، آپ خوش ہو جائیں، مقصد بھی نہ پورا ہو، اور آپ کہیں واہ واہ کیا کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ماشاءاللہ مزہ آیا، اور دین کی ایک بات کا پلے نہ پڑے، تو پھر بتاؤ کیا فائدہ محفل میلاد کا؟ تو بتانے کے مقصد ہے، ہمارا بھی مقصد ہے، آقا علیہ السلام کا بھی مقاصد ہے، جو بیست تھی انبیاء کی وہ بھی ہے۔ اس دین کے تقاضے، ہم سے کچھ تقاضا یہ دین کرتا ہے، اور ہم اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ آج کے بعد وعدہ کرو اپنے آپ سے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، کرتے ہو وعدہ، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے آپ سے کرو، اس جوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، نماز کو وقت کی ادائیگی بناؤ، آقا کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آقا کی محبت، جب سوال ہوگا نا تم نے اپنی اولاد کو کس کھاتے میں لگایا تھا، تو دنیا کے قاعدے میں سکھایا تھے، تو کہا نہیں، اپنی اولاد کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محبت سکھاؤ اور میری آل کی محبت سکھاؤ اسے۔ یہی وہ امتی تھے، یہی وہ صحابہ کرام تھے، جب حضور کے ساتھ جڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی فنا فر رسول میں بسر کی تھی۔ جب اٹھتے تھے صداقت کا پرچم لے کر ابو بکر اٹھے تھے،
اور عدالت کا پرچم لے کر اس حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ نظام عدالت قائم کیا تھا. یہ آقا کے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے. یہ قیاس تھی مسجد نبوی کے ماحول سے ریاست مدینہ کی تیاری کے بعد جب یہ نکلے تھے تو صداقت گونج اٹھتی تھی, عدالت گونج اٹھتی تھی, شرم حیا گونج اٹھتا تھا, اور شجاعت و حیدر اور دشمن کے سامنے یہ شجاعت دکھانا یہ اٹھ جاتا تھا, یہ پرچم بلند ہو جاتے تھے. ہمیں یہ ہوا ہے, ہماری تو قومی, ہمیں تو فخر کرنا چاہیے اسلام پہ, مگر آج یہ امت زوال کا شکار ہے. تاکہ یہ امت مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لے لے تو آج بھی یہ امت اونچا ہو سکتی. اس لیے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے اطاعت مصطفیٰ کا, اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کر دے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی احباب آئے ہیں, یہ حضور کے ذکر میں آئے ہیں, بیٹھے ہیں اور انتظار کر کے بیٹھے ہیں, اور اس نظریے سے بیٹھو, اس نظریے سے بیٹھو کہ ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں, حضور کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلانے کے لیے. حضور کرم کر دیجئے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, مارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا, جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. باقی دعوانا